السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک معمولی ویٹر تھا، لیکن مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی تھی کہ ٹیبل نمبر 9 پر آنے والے خاص گاہک کو ہمارا ہیڈ شیف خود کھانا کیوں بنا کر دیتا ہے۔ ایک دن شیف واش روم گیا، میں نے چھپ کر اس گاہک کی پلیٹ کا ڈھکن اٹھایا۔ اس کھانے کے اندر کوئی قیمتی مسالہ یا گوشت نہیں، بلکہ چاولوں کے نیچے ایک چھوٹی سی USB چھپائی گئی تھی، جس پر لکھا تھا کہ شہر کے سب سے شاندار اور معروف ہوٹل کے اندرونی حصے میں ہمیشہ کی طرح آج کی شام بھی بے پناہ مصروفیت اور ہنگامہ خیز تھی، جہاں ہر طرف سے دھات کے برتنوں کی ایک دوسرے سے ٹکرانے کی تیز آوازیں اور چولہوں سے اٹھنے والی آگ کے شعلوں کی تپش پورے ماحول کو گرمائے ہوئے تھی، اور مختلف قسم کے لذیذ کھانوں کی مسحور کن خوشبوئیں فضا میں تیر رہی تھیں، جو کسی بھی بھوکے انسان کی بھوک کو مزید چمکا دینے کے لیے کافی تھی۔ میں اس ہوٹل میں محض ایک معمولی ویٹر کے طور پر پچھلے کئی سالوں سے اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا، اور میرا روزمرہ کا کام صرف اتنا تھا کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کی فرمائش کے مطابق اندر سے کھانا لا کر ان کی میزوں پر سلیقے سے رکھ دوں، اور جب وہ اپنا کھانا ختم کر لیں تو ان کے خالی برتن اٹھا کر واپس دھونے والی جگہ پر پہنچا دوں۔ یہ ایک انتہائی سادہ اور تھکا دینے والا کام تھا، جس میں کوئی خاص تبدیلی یا نیاپن نہیں تھا، لیکن اس طویل عرصے کے دوران میری تیز نگاہوں نے اس جگہ کے حوالے سے کئی ایسی عجیب اور ناقابل فہم چیزیں نوٹ کی تھیں، جو عام لوگوں کی نظروں سے ہمیشہ پوشیدہ رہتی تھی۔ اور ان تمام عجیب باتوں میں سب سے زیادہ حیران کن اور پراسرار معاملہ اس خاص میز کا تھا، جسے ہم سب میز نمبر 9 کے نام سے جانتے تھے۔ یہ میز ہوٹل کے ایک نسبتاً تاریک اور پرسکون کونے میں رکھی گئی تھی، جہاں عام طور پر بہت کم روشنی پہنچتی تھی، اور وہاں بیٹھنے والے کو باہر سے آنے والا کوئی بھی شخص آسانی سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس میز کا سب سے بڑا راز وہ پراسرار شخص تھا جو ہر ہفتے مقررہ دن اور مقررہ وقت پر بالکل خاموشی سے اندر داخل ہوتا اور سیدھا اسی میز پر جا کر بیٹھ جاتا۔ اس شخص کا پہناوا ہمیشہ انتہائی قیمتی لیکن سادہ ہوتا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک ایسی سنجیدگی ہوتی جو کسی کو بھی اس سے بلا وجہ بات کرنے کی ہمت نہ دیتی۔ اس کے آتے ہی پورے عملے میں ایک عجیب سی کھلبلی مچ جاتی، لیکن کسی بھی عام ویٹر کو اس کی میز کے قریب جانے کی قطعی اجازت نہیں تھی، کیونکہ اس کے لیے کھانا بنانے اور پیش کرنے کا سارا انتظام ہمارا سب سے بڑا مینیجر خود اپنے ذمے لیتا تھا۔ یہ مینیجر، جو کہ اس پورے نظام کا نگران تھا، اپنی سخت مزاجی اور اصول پسندی کی وجہ سے سب میں خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور وہ ہمیشہ سر سے لے کر پاؤں تک مکمل سفید اور بے-داغ لباس میں ملبوس رہتا، اور اس کی کڑکدار آواز سن کر اچھے اچھے کام کرنے والوں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے۔ وہ کسی کو اپنے خاص برتنوں یا اپنے خفیہ مسالوں کے ڈبوں کے قریب بھی نہیں آنے دیتا تھا، اور جب بات اس میز نمبر 9 والے شخص کی فرمائش کی ہوتی تو اس کی احتیاط اور رازداری عروج پر پہنچ جاتی۔ آج بھی جب ہوٹل کا صدر دروازہ کھلا اور وہ پراسرار گاہک اپنی مخصوص خاموشی کے ساتھ اندر داخل ہو کر اپنے کونے والی نشست پر بیٹھا، تو میں نے دیکھا کہ بڑے مینیجر کے چہرے کے تاثرات اچانک بدل گئے،
اور اس نے اپنے ارد گرد موجود تمام چھوٹے کام کرنے والوں کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ اپنے اپنے کاموں تک محدود رہیں اور کوئی بھی اس کے خاص چولہے کی طرف رخ نہ کرے۔ اس کے بعد وہ انتہائی تیزی اور مہارت کے ساتھ اپنے مخصوص کام میں لگ گیا۔ میں اس وقت لکڑی کے بھاری اور پرانے دروازے کے بالکل قریب ایک کونے میں خاموشی سے کھڑا تھا، اور میرے دونوں ہاتھوں میں ایک بڑی اور چمکدار دھاتی تشتری مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی، جس پر مجھے وہ خاص اور پرسرار کھانا رکھ کر باہر اس شخص تک لے کر جانا تھا۔ میرے کھڑے ہونے کی جگہ کچھ ایسی تھی کہ وہاں سے مجھے بڑے مینیجر کی ہر حرکت بالکل صاف اور واضح نظر آ رہی تھی، لیکن وہ اپنے کام میں اس قدر مگن تھا کہ اسے میرے وہاں کھڑے ہونے کا بالکل احساس نہیں تھا۔ میں نے اپنی سانسوں کو ہر ممکن حد تک دھیما کر لیا تھا تاکہ میری موجودگی سے اس کی توجہ نہ بھٹکے اور میں اس کے ہر عمل کو بغور دیکھ سکوں۔ وہ اس وقت چاندی کی ایک انتہائی خوبصورت اور نقش و نگار والی رکابی کے اندر پکے ہوئے چاولوں کی تہیں لگا رہا تھا، لیکن اس کا انداز عام کھانوں کی تیاری سے بالکل مختلف اور انتہائی مشکوک تھا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے حرکت کر رہی تھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی نظریں بار بار باورچی خانے کے دروازے اور کھڑکیوں کی طرف اٹھ رہی تھیں، جیسے وہ اس بات کی تسلی کرنا چاہتا ہو کہ کوئی بھی دوسرا شخص اسے یہ کام کرتے ہوئے دیکھ نہ لے۔ اس کے چوڑے ماتھے پر گرمی اور شاید کسی نامعلوم گھبراہٹ کی وجہ سے پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمک رہے تھے، جنہیں وہ بار بار اپنی آستین سے صاف کر رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور پریشانی بیک وقت دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ اس وقت ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے جب اس نے چاولوں کے درمیان ایک چھوٹی سی جگہ بنائی اور پھر اپنے لباس کی اندرونی جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میرے ذہن میں موجود شکوک و شبہات کے بادل مزید گہرے ہونے لگے اور میری آنکھیں حیرت اور تجسس سے پھیل گئیں۔ میرا دل میرے سینے میں اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ مجھے ڈر ہوا کہیں اس دھڑکن کی آواز اس خاموش کونے میں گونج کر اس مینیجر تک نہ پہنچ جائے۔ میں پچھلے کئی سالوں سے مختلف قسم کے کھانے تیار کرتے ہوئے دیکھ چکا تھا، لیکن میں نے آج تک کسی بھی مینیجر کو کھانا بناتے وقت اس قدر خوف زدہ اور محتاط نہیں دیکھا تھا۔ مجھے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس چاندی کی خوبصورت رکابی اور ان گرم چاولوں کی خوشبو کے پیچھے کوئی ایسا خوفناک اور گہرا راز چھپا ہوا ہے جس کا تعلق صرف ذائقے یا خاندانی ترکیبوں سے نہیں بلکہ کسی ایسی چیز سے ہے جو ہم سب کی سوچ اور سمجھ سے بہت بالا تر ہے۔ میرا دماغ مسلسل مختلف خیالات کے تانے بانے بن رہا تھا، اور میں خود سے سوال کر رہا تھا کہ کیا اس کھانے میں کوئی زہر ملایا جا رہا ہے یا کوئی ایسی ممنوع جڑی بوٹی استعمال ہو رہی ہے جس کی قانون میں سخت ممانعت ہے، یا پھر اس ساری پرسراریت کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی ہے جو اس ہوٹل کی چمکتی ہوئی دیواروں کے پیچھے کھیلی جا رہی ہے۔ میں اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہلے بغیر بالکل ساکت کھڑا تھا، اور میری نظریں ایک شکاری باز کی طرح صرف اور صرف اس مینیجر کے ہاتھوں پر جمی ہوئی تھی جو اب چاولوں کے اس ڈھیر کے اندر کچھ چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں یہ بات بالکل واضح ہو چکی تھی کہ اس میز نمبر 9 کے گاہک اور اس بڑے مینیجر کے درمیان کوئی ایسا خفیہ
رشتہ موجود ہے جس پر سے پردہ اٹھانا اب میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن چکا تھا، اور میں اس انتظار میں تھا کہ وہ مینیجر ایک لمحے کے لیے وہاں سے ہٹے اور مجھے اس بات کا موقع ملے کہ میں اس رکابی کے قریب جا کر اس چھپے ہوئے راز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ میری انگلیاں اس دھاتی تشتری کے کناروں کو اتنی سختی سے دبا رہی تھیں کہ میرے جوڑوں کا رنگ سفید پڑنے لگا تھا، اور میرے پورے جسم میں ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑ رہی تھی جو مجھے اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ میں کسی بہت بڑے اور سنگین معاملے کے بالکل کنارے پر کھڑا ہوں، اور میرا اگلا قدم میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ میری تمام تر توجہ صرف اس ایک نقطے پر مرکوز تھی، اور میں اپنے ارد گرد موجود باورچی خانے کے شور، تپش اور ہنگامے کو مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا، کیونکہ اس وقت میری دنیا صرف ایک دروازے، اس ایک رکابی اور اس مشکوک مینیجر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، اور میرے اندر کا تجسس مجھے مسلسل اس بات پر اکسا رہا تھا کہ میں اس حقیقت کو جان کر ہی دم لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ اس ہوٹل کی دیواروں پر لگے پرانے طرز کے لیمپ اپنی پیلی روشنی بکھیر رہے تھے، لیکن اس روشنی میں بھی وہ کونا جہاں بڑا طباخ کھڑا تھا کسی گہرے سائے میں ڈوبا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی چوڑی کمر نے میرے اور اس رکابی کے درمیان ایک دیوار سی کھڑی کر رکھی تھی، لیکن اس کے بازوؤں کی حرکت سے مجھے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ معمول سے ہٹ کر کچھ کر رہا ہے۔ میرے کانوں میں مختلف قسم کی آوازیں ٹکرا رہی تھیں، کہیں کوئی تازہ گوشت کاٹ رہا تھا، کہیں گرم تیل میں سبزیاں تلی جا رہی تھیں، لیکن ان تمام آوازوں کے باوجود میرے اندر کا شور سب سے زیادہ بلند تھا، جو مجھ سے بار بار یہ سوال کر رہا تھا کہ آخر وہ کیا چیز ہے جسے اتنی احتیاط اور رازداری کے ساتھ ایک کھانے کی رکابی میں چھپایا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے ذہن کے دریچے کھولے اور پچھلے تمام مہینوں کے واقعات کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ جب بھی یہ گاہک آتا تو اس کا رویہ کیسا ہوتا تھا؟ وہ ہمیشہ اپنا کھانا ختم کرنے کے بعد مینیجر کی طرف ایک خاص اور پرسرار نظر ڈالتا، پھر بغیر کسی سے کچھ کہے ہوٹل کے پچھلے راستے سے غائب ہو جاتا۔ میں نے کبھی اسے کسی اور خادم سے بات کرتے یا کسی اور چیز کی فرمائش کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی یہ خاموشی اور پرسراریت اب میرے لیے ایک ایسا معمہ بن چکی تھی جسے سلجھائے بغیر مجھے سکون نہیں مل سکتا تھا۔ میں اسی کشمکش میں مبتلا لکڑی کے اس پرانے دروازے کے پاس کھڑا رہا، اور میرے قدم زمین کے ساتھ جیسے چپک کر رہ گئے تھے۔ میری آنکھوں میں تجسس کی آگ بھڑک رہی تھی، اور میں نے دل ہی دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ آج چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس راز کی تہہ تک پہنچ کر رہوں گا، کیونکہ ایک معمولی خدمت گزار ہونے کے باوجود میرے اندر کا انسان اس ناانصافی اور مشکوک سرگرمی کو مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جو میری آنکھوں کے سامنے اس قدر ڈھٹائی اور ہوشیاری کے ساتھ انجام دی جا رہی تھی۔ مینیجر نے اب چاولوں کے اوپر کچھ خاص قسم کے مسالے چھڑکنے شروع کر دیے تاکہ وہ اس جگہ کو مکمل طور پر چھپا سکے جہاں اس نے اپنے ہاتھ کی صفائی دکھائی تھی۔ اس کی یہ حرکت اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ وہ اپنے اس غیر قانونی یا پرسرار عمل کو کسی بھی قیمت پر دوسروں کی نظروں سے بچانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی تمام تر مہارت اور تجربے کو استعمال کر رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں مزید سکیڑ لیں تاکہ میں اس کے ہر عمل کو اور زیادہ
बारीक बीनी से देख सकूं। और मेरे दिल की धड़कन अब इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे महसूस हो रहा था जैसे ये मेरे सीने की पसलियों को तोड़कर बाहर निकल आएगी। लेकिन मैंने अपने आप पर काबू पाया और अपनी जगह पर बिल्कुल साकत खड़ा रहा, ताकि मेरी ज़रा सी हरकत भी मैनेजर की तवज्जो मेरी तरफ मबजूल ना करवा दे और मेरा सारा मंसूबा खाक में ना मिल जाए। उस वक्त मेरा दिमाग 100% बेदार हो चुका था और चौकन्ना था, और मैं हर उस मौके की तलाश में था जो मुझे इस रकाबी के करीब ले जा सके और मैं इस चांदी के ढक्कन को उठाकर उस सच्चाई का सामना कर सकूं जो इस बड़े मैनेजर और उस पुरसरार गाहक के दरमियान एक मजबूत पुल का काम कर रही थी। उस होटल की फिजा में ज़ाफ़रान और भुने हुए गोश्त की जो खुशबू हर वक्त बसी रहती थी, आज वो खुशबू भी मुझे अजीब और बोझल सी लग रही थी, जैसे इसमें कोई ऐसा जहरीला या नशावर अंसर मौजूद हो जिसने मेरे हवास पर एक अजीब सा दबाव डाल दिया हो। मैं अपने हाथों में पकड़ी उस खाली धाती तश्तरी के वज़न को महसूस कर रहा था, जो वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे लिए भारी होती जा रही थी, और मेरी टांगों में एक अजीब सी थकन का एहसास जाग रहा था। लेकिन मेरे अंदर मौजूद सच्चाई जानने की तड़प इतनी शदीद थी कि उसने मेरी जिस्मानी थकावट को मुकम्मल तौर पर दबा दिया था। मैं जानता था कि अगर मैंने उस वक्त हिम्मत हार दी या अपनी जगह से थोड़ा सा भी हट गया तो मैं इस मौके को हमेशा के लिए खो दूंगा, जो मुझे कुदरत की तरफ से इस संगीन राज को बेनकाब करने के लिए दिया गया है। बड़ा मैनेजर अब अपने काम के आखिरी मराहिल में था और उसने एक इंतहाई चमकदार और ख़ूबसूरत चांदी का ढक्कन उठाकर उस रुकाबी पर रखने की तैयारी शुरू कर दी थी, ताकि उसके अंदर मौजूद वो पुरस्रार चीज़ हमेशा के लिए उस गाहक तक पहुंचने तक महफूज और पशीदा रह सके। मैंने अपने दांतों को आपस में सख्ती से भींच लिया और मेरी आंखों में एक ऐसा अज़्म पैदा हो गया जो मुझे इस बात का यकीन दिला रहा था कि आज की रात उस होटल की तारीख की सबसे अहम और फैसला कुन रात साबित होगी, और मैं उस बड़े मैनेजर के बने हुए उस झूठे और ख़तरनाक जाल को अपने हाथों से तोड़ कर रख दूंगा। मेरी तमाम तर तवज्जो, मेरी निगाहें और मेरी सोचें सिर्फ़ और सिर्फ इस एक मंज़र पर मरकूज़ थी, और मैं पूरी तरह से तैयार था कि जैसे ये मैनेजर अपनी जगह से हटेगा, मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर उस रकाबी तक पहुंचूंगा और उस राज को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दूंगा, जो पिछले कई सालों से उस होटल के अंधेरों में पनप रहा था और जिसने मेरी रातों की नींद और दिन का सुकून मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया था। मैं खड़ा उसकी हर हरकत को मुसलसल और बग़ैर पलक झपकाए सिर्फ इसलिए देख रहा था क्योंकि मेरा शक अब एक नाकाबिले तरदीद यकीन की शक्ल इख्तियार कर चुका था, और मुझे मालूम था कि इस होटल का ये बावर्ची खाना सिर्फ लजीज खानों की तैयारी की जगह नहीं, बल्कि जराइम और साजिशों का एक ऐसा गढ़ बन चुका है जिसे बेनकाब करना अब मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी है। बड़े मैनेजर ने आखिरी बार उस चांदी की रकाबी पर एक गहरी और मशकूक नज़र डाली, फिर उस खूबसूरत और चमकदार ढक्कन को पूरी एहतियात के साथ उसके ऊपर रख दिया ताकि अंदर मौजूद हर चीज़ मुकम्मल तौर पर दूसरों की नज़रों से ओझल हो जाए। उसके बाद उसने सुकून का एक लंबा सांस लिया, जैसे उसके कंधों से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। उसने अपने चेहरे और गर्दन पर आने वाले पसीने को अपने सफ़ेद लिबास की आस्तीन से साफ किया
اور ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو یا اپنے اعصاب کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے موڑ کر باورچی خانے پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، جہاں باقی تمام چھوٹے کام کرنے والے اپنے اپنے چولہوں اور برتنوں کے ساتھ اس قدر مصروف تھے کہ کسی کے پاس اتنی فرصت یا ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنا سر اٹھا کر اس خاص میز کی طرف دیکھ سکے۔ سب کو معلوم تھا کہ جب بڑا مینیجر اپنا خاص کھانا تیار کرتا ہے تو اس وقت اس کی طرف دیکھنا یا اس کے کام میں کسی بھی قسم کی مداخلت کرنا اپنی نوکری کو خطرے میں ڈالنے کی مترادف ہوتا ہے۔ مینیجر کو اس بات کی مکمل تسلی ہو گئی کہ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے بھاری قدموں کے ساتھ باورچی خانے کے پچھلے حصے کی طرف چل پڑا، جہاں باتھ روم واقع تھا۔ اس کے جوتوں کی بھاری آواز فرش پر گونج رہی تھی اور میں اپنی جگہ پر بالکل ساکت کھڑا اس کے دور جانے کا شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ میرا دل میرے سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہیں اس کی آواز پورے کمرے میں نہ گونجنے لگے۔ لیکن خوش قسمتی سے وہاں برتنوں کے ٹکرانے اور چولہوں پر ابلتے ہوئے سالن کا شور اس قدر زیادہ تھا کہ میرے دل کی دھڑکنیں اسی شور میں دب کر رہ گئی تھی۔ مینیجر باتھ روم کے پرانے لکڑی کے دروازے تک پہنچا۔ اس نے دروازے کو دھکا دیا، جس سے ایک ہلکی سی چرچراہٹ کی آواز پیدا ہوئی، اور پھر وہ اندر داخل ہو گیا۔ اس کے اندر جاتے ہی دروازہ واپس اپنی جگہ پر آ کر بند ہو گیا، اور وہ کونا جہاں وہ چند لمحے پہلے کھڑا تھا مکمل طور پر سنسان ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا میں پچھلے کئی سالوں سے اور خاص طور پر آج کی اس پوری شام سے شدت کے ساتھ انتظار کر رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ چاندی کی رکابی میز پر رکھی ہوئی تھی، جس کے اندر وہ پرسرار چیز چھپائی گئی تھی۔ میری نظریں اس رکابی کے چمکدار ڈھکن پر یوں جم کر رہ گئی تھیں جیسے اس کے اندر کوئی جادوئی کشش ہو جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ میرے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی دھاتی تشتری کا وزن اب مجھے ناقابل برداشت محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے انتہائی آہستگی اور احتیاط کے ساتھ اس تشتری کو اپنے پاس موجود ایک چھوٹی لکڑی کی میز پر رکھ دیا تاکہ میرے دونوں ہاتھ مکمل طور پر آزاد ہو سکیں۔ تشتری کو رکھتے وقت اس بات کا پورا خیال رکھا کہ اس کی ذرا سی بھی آواز پیدا نہ ہو جو کسی بھی دوسرے کام کرنے والے کی توجہ میری طرف مبذول کروا سکے۔ میرا پورا جسم ایک عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ میرے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے اور میری ہتھیلیوں پر ٹھنڈا پسینہ آ چکا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنے ارد گرد ایک بار پھر انتہائی باریک بینی سے جائزہ لیا۔ میری دائیں طرف کھڑا ایک شخص پیاز کاٹنے میں اس قدر مگن تھا کہ اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، اور بائیں طرف موجود دوسرا شخص آگ کے شعلوں پر ایک بڑی کڑاہی کو سنبھالنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ پورے باورچی خانے میں ایک عجیب سی ہڑبونگ مچی ہوئی تھی۔ ہر کوئی اپنے مقررہ کام کو مقررہ وقت پر ختم کرنے کی دوڑ میں شامل تھا۔ اس مصروفیت نے مجھے وہ سنہری موقع فراہم کر دیا جس کی مجھے اشد ضرورت تھی۔ میں نے لکڑی کے دروازے کے سائے سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور اپنا پہلا قدم اس میز کی طرف بڑھایا جہاں وہ رکابی رکھی ہوئی تھی۔ میرا وہ پہلا قدم اٹھانا میری زندگی کا سب سے مشکل اور خوفناک فیصلہ تھا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر میں اس کوشش میں پکڑا گیا تو نہ صرف میری نوکری ختم ہو جائے گی بلکہ وہ بڑا مینیجر اور وہ پرسرار گاہک
میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ فرش پر چلتے ہوئے میں نے اپنے قدموں کو اس قدر ہلکا رکھا ہوا تھا جیسے میں زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں چل رہا ہوں۔ میرے جوتوں کا تلا جب ماربل کے فرش سے چھوتا تو میں اس بات کو یقینی بناتا کہ رگڑ کی کوئی آواز پیدا نہ ہو۔ میری نظریں مسلسل باتھ روم کے بند دروازے پر ٹکی ہوئی تھی، جس کے پیچھے وہ مینیجر موجود تھا۔ میرے ذہن میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کہیں وہ اچانک دروازہ کھول کر باہر نہ آ جائے اور مجھے اس رکابی کے قریب دیکھ کر کوئی طوفان نہ کھڑا کر دے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میرے اندر موجود سچائی جاننے کی طلب مجھے مسلسل آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ فاصلہ بہت کم تھا، لیکن میرے خوف اور میری گھبراہٹ نے اس چند قدموں کے فاصلے کو میلوں کا طویل بنا دیا تھا۔ ہر قدم اٹھاتے وقت مجھے محسوس ہوتا جیسے صدیاں گزر رہی ہیں۔ میں نے اپنا دوسرا قدم آگے بڑھایا اور پھر تیسرا قدم۔ اب میں اس میز کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا جہاں وہ چاندی کی چمکدار رکابی رکھی ہوئی تھی۔ ہوٹل کی پیلی روشنی اس رکابی کے دھاتی ڈھکن پر پڑ کر ایک عجیب سا عکس پیدا کر رہی تھی۔ اس کے اندر موجود گرم چاولوں کی بھاپ کناروں سے ہلکی ہلکی نکل رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ان خاص مسالوں کی خوشبو بھی میرے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی جو اس مینیجر نے سچائی کو چھپانے کے لیے استعمال کیے تھے۔ میں نے میز کے پاس پہنچ کر اپنے قدم روکے اور ایک بار پھر پیچھے مڑ کر پورے باورچی خانے پر نظر دوڑائی۔ کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا۔ سب کی پیٹھ میری طرف تھی اور باتھ روم کا دروازہ بھی بدستور بند تھا۔ وقت میرے لیے جیسے تھم سا گیا تھا اور میرے کانوں میں اب باورچی خانے کے شور کے بجائے صرف اپنے خون کی گردش کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ آہستہ سے اوپر کی طرف اٹھایا۔ میرے بازو کے پٹھے اس وقت شدید تناؤ کا شکار تھے اور میری انگلیاں اس قدر سخت ہو چکی تھیں جیسے ان میں جان ہی نہ ہو۔ میں اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کو قابو کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا تاکہ ڈھکن کو اٹھاتے وقت رکابی کے ساتھ ٹکرانے کی کوئی آواز پیدا نہ ہو۔ میری سانسیں میرے گلے میں اٹک کر رہ گئیں اور میری آنکھیں مکمل طور پر اس چاندی کے گول اور ہموار ڈھکن کے اوپر موجود پکڑنے والے حصے پر جمی ہوئی تھی۔ میں بس یہ چاہتا تھا کہ ایک ہی جھٹکے میں اس ڈھکن کو ہٹا کر اس راز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، لیکن ساتھ ہی مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر میں نے جلدی کی تو کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں نے اپنے ہاتھ کی حرکت کو انتہائی دھیما رکھا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ کا فاصلہ اس ڈھکن سے لمحہ بہ لمحہ کم ہو رہا تھا۔ میری انگلیوں کے پور اب اس دھات کی ڈھکن کو محسوس کرنے کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے اور میرا سارا وجود ایک انجانے خوف اور شدید تجسس کی ملی جلی کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ میری نظریں اس گلائی پر مرکوز تھیں اور میرا ہاتھ اس چمکدار ڈھکن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے کانپتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں نے بالآخر اس چاندی کے ڈھکن کے ٹھنڈے کنڈے کو چھو لیا۔ میرے پورے جسم میں ایک عجیب سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے اپنی سانسیں روک لی۔ میں نے انتہائی احتیاط کے ساتھ اس بھاری ڈھکن کو اوپر کی طرف اٹھایا تاکہ کوئی آواز پیدا نہ ہو۔ ڈھکن کے اٹھتے ہی گرم بھاپ کا ایک بادل سیدھا میرے چہرے پر آ کر ٹکرایا، جس میں تیز مسالوں کی خوشبو شامل تھی جو مینیجر نے استعمال کیے تھے۔ میری آنکھیں بھاپ کے اندر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھیں، اور جیسے ہی وہ دھواں چھٹا میری نظریں اس رکابی کے وسط میں جم گئی۔ بظاہر وہ نفاست سے پکے ہوئے سفید چاولوں کا ایک عام سا ڈھیر لگ رہا تھا، لیکن
جب میں نے جھک کر غور سے دیکھا تو میرے دل کی تیز دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ چاولوں کے بالکل درمیان میں ایک جگہ کو بڑی مہارت سے خالی چھوڑا گیا تھا۔ وہاں اس وقت بڑے مینیجر کا ملایا ہوا کوئی بھی قیمتی گوشت یا پھر کسی بھی قسم کا کوئی نایاب مسالہ موجود نہیں تھا، بلکہ ان گرم چاولوں کے بالکل نیچے ایک چھوٹی سی USB رکھی ہوئی تھی۔ چاولوں کی تپش نے میری انگلیوں کو بری طرح جلا دیا تھا، لیکن میں نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا تاکہ میرے منہ سے درد کی کوئی بھی آواز باہر نہ نکل سکے۔ میں نے انتہائی پھرتی کے ساتھ اس گرم اور نرم ڈھیر کے بالکل درمیان سے اس چھوٹی سی USB کو نکالا اور اسے مضبوطی سے اپنی مٹھی میں بند کر لیا۔ اس سے پہلے کہ باتھ روم کا دروازہ کھلتا، میں نے جلدی سے چاولوں کو اپنے بائیں ہاتھ کی مدد سے دوبارہ بالکل اسی طرح برابر کر دیا تاکہ کسی دیکھنے والے کو یہ شک تک نہ ہو کہ اس جگہ سے کوئی چیز نکالی گئی ہے یا کسی نے اس مخصوص خانے کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے فوراً بعد میں نے وہ بھاری اور چمکدار ڈھکن بالکل اسی انداز اور اسی زاویے سے رکابی کے اوپر رکھ دیا اور اپنے قدموں کو انتہائی تیزی اور خاموشی کے ساتھ پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ میری جیب میں وہ چھوٹی سی USB کسی دہکتے ہوئے انگارے کی طرح محسوس ہو رہی تھی اور میرا دل میرے سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے مجھے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے بمشکل اپنے چہرے کے تاثرات کو معمول پر لانے کی کوشش کی اور اپنے دونوں ہاتھوں میں وہ خالی دھاتی تشتری دوبارہ سے پکڑ لی تاکہ میری کسی بھی حرکت سے مجھ پر ذرا سا بھی شک نہ کیا جا سکے۔ ابھی میں نے تشتری پکڑی ہی تھی کہ باتھ روم کے اس پرانے دروازے کی وہی مخصوص چرچراہٹ دوبارہ سنائی دی اور بڑا مینیجر اپنے بھاری قدموں کے ساتھ باہر آ گیا۔ اس کے چہرے پر وہی سختی اور پرسرارت موجود تھی اور اس نے سیدھا اپنی میز کی طرف رخ کیا جہاں وہ چاندی کی رکابی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے گہری نظر اس ڈھکن پر ڈالی اور پھر میری طرف دیکھا۔ اس کی ان تیز اور چبھتی ہوئی نظروں کو دیکھ کر میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے، لیکن میں نے اپنی نظریں جھکا کر اپنے آپ کو عام اور معصوم خدمت گزار ثابت کرنے کی پوری کوشش کی۔ اس نے مجھے سختی سے اشارہ کیا کہ میں وہ رکابی اٹھاؤں اور اس میز نمبر 9 والے گاہک تک پہنچا دوں۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اس رکابی کو اپنی تشتری پر رکھا اور ہوٹل کے اس تاریک کونے کی طرف چل پڑا جہاں وہ گاہک میرا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ میرا ہر قدم مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی گہری کھائی کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ گاہک نے مجھے دیکھتے ہی اپنے بیٹھنے کے انداز کو سیدھا کیا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہو گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ رکابی اس کے سامنے میز پر رکھی اور فوراً وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ گاہک نے انتہائی بے صبری کے ساتھ اس چاندی کے ڈھکن کو اٹھایا اور اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے ان گرم چاولوں کو کھنگالنا شروع کر دیا۔ میں دور کھڑا اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے جیسے اس کی انگلیاں چاولوں میں گھوم رہی تھیں، اس کے چہرے کی وہ چمک غائب ہونے لگی اور اس کی جگہ ایک شدید غصے اور مایوسی نے لے لی۔ اس نے پوری رکابی کے چاولوں کو بری طرح الٹ پلٹ کر دیا، لیکن اسے وہ چیز نہیں ملی جس کے لیے اسے تلاش تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے بالکل سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو میز پر اتنی زور سے مارا کہ اس کی آواز پورے ہوٹل میں گونج گئی۔ تمام لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے، لیکن اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔
اس نے مینیجر کو بلند آواز میں اپنے پاس بلایا۔ بڑا مینیجر جو باورچی خانے کے دروازے سے یہ سب دیکھ رہا تھا، تیزی سے دوڑتا ہوا اس میز تک پہنچا۔ گاہک نے غصے سے اس کی طرف جھک کر انتہائی سخت اور دھمکی آمیز لہجے میں اس سے پوچھا کہ وہ چیز کہاں ہے جو اسی سرکابی میں ملنی چاہیے تھی۔ بڑا مینیجر اس کی بات سن کر مکمل طور پر بوکھلا گیا اور اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا۔ اس نے گاہک کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس نے وہ چیز بالکل صحیح جگہ پر رکھی تھی اور اسے نہیں معلوم کہ وہ وہاں سے کیسے غائب ہو گئی، لیکن گاہک اس کی کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے مینیجر کو انتہائی برے انجام کی دھمکی دی اور وہاں سے تیزی کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ گاہک کے جانے کے بعد بڑے مینیجر نے پورے ہوٹل کا مرکزی دروازہ اندر سے مقفل کر دیا۔ وہ کسی بھی ویٹر یا کام کرنے والے کو باہر جانے سے سختی سے منع کر دیا۔ اس نے باورچی خانے کے تمام لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور انتہائی غصے کی حالت میں سب کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر یہ USB میری جیب سے نکل آئی تو آج میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ جیسے ہی اس نے تلاشی کا عمل شروع کیا، میں نے انتہائی ہوشیاری سے وہ USB اپنی جیب سے نکال کر اپنے جوتے کے اندر چھپا لی۔ میری باری آنے پر اس نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک چیک کیا، میری جیبیں خالی کروائیں، لیکن خوش قسمتی سے اس کی توجہ میرے جوتوں کی طرف نہیں گئی۔ کئی گھنٹوں کی تفتیش اور دھمکیوں کے بعد جب اسے کچھ نہیں ملا تو اس نے تھک ہار کر سب کو جانے کی اجازت دے دی۔ میں ہوٹل کے پچھلے دروازے سے باہر نکلا اور تیز تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ رات کی تاریکی اور سردی میرے جسم کو جما رہی تھی، لیکن میرے اندر موجود خوف اور سچائی جاننے کی طلب مجھے تیزی سے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ گلیوں میں مکمل سناٹا تھا اور صرف میرے اپنے قدموں کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ مجھے ہر سائے سے ڈر لگ رہا تھا، جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو اور مجھے جان سے مارنے کے لیے میری طاق میں ہو۔ میں نے کئی بار مڑ کر پیچھے دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک طویل اور خوفناک سفر طے کرنے کے بعد بالآخر اپنے اس چھوٹے اور بسیدہ کمرے تک پہنچ گیا جو میرا گھر تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا اور اندر سے دروازے کو مضبوطی کے ساتھ تالا لگا دیا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ میں نے روشنی کرنے کے بجائے سیدھا اس پرانی میز کی طرف رخ کیا جہاں میرا لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے جوتے کے اندر سے وہ USB نکالی اور اسے اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ جوڑ دیا۔ لیپ ٹاپ کے روشن ہوتے ہی اس کے پردے کی نیلی روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی اور اس روشنی میں میرا چہرہ بہت خوفزدہ اور زرد محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے لیپ ٹاپ کے اندر موجود اس USB کے حصے کو کھولا تو اس کے اندر صرف ایک ہی دستاویز موجود تھی جس کے اوپر کسی بھی زبان کا کوئی لفظ نہیں لکھا ہوا تھا، بلکہ صرف ایک سرخ رنگ کا نشان بنا ہوا تھا جو انتہائی خطرے کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ میں نے اس دستاویز کو کھولا تو میرے سامنے جو کچھ ظاہر ہوا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی اور میرا سانس ایک لمحے کے لیے میرے گلے میں اٹک گیا۔ وہ کوئی عام معلومات نہیں تھی، نہ ہی کسی قسم کا کوئی کاروباری حساب کتاب تھا، بلکہ وہ اس ہوٹل کے اس مکروہ اور بھیانک چہرے کی مکمل تفصیل تھی جسے ظاہری خوبصورتی اور ذائقے کے پردے کے پیچھے چھپایا گیا تھا۔ اس دستاویز میں کئی قسم کے کیمیاوی مادوں اور خطرناک جڑی بوٹیوں کے نام تفصیل کے ساتھ درج تھے اور ان کے سامنے ان کی مقدار لکھی ہوئی تھی۔
جو ہر روز تیار ہونے والے کھانوں میں ملائی جاتی تھی۔ میں نے ان ناموں کو پڑھنے کی کوشش کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانی دماغ کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں، اور ان کا مسلسل استعمال انسان کو ایک ایسی لت میں مبتلا کر دیتا ہے جس سے چھٹکارا پانا ناممکن ہوتا ہے۔ اس دستاویز میں پوری تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ کس طرح یہ ہوٹل ان زہریلے اور لت لگانے والے مادوں کو انتہائی مہارت کے ساتھ اپنے مہنگے اور خاص کھانوں میں شامل کرتی تاکہ شہر کے امیر ترین اور طاقتور افراد کو اپنا مستقل گاہک بنایا جا سکے۔ ان معلومات کے ساتھ ساتھ ان تمام گاہکوں کے نام، ان کے عہدے اور ان سے وصول کی جانے والی ان بھاری رقوم کا مکمل حساب موجود تھا جو وہ اس لت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہر روز اس ہوٹل میں لٹاتے تھے۔ میز نمبر 9 پر آنے والا وہ پرسرار گاہک کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ وہ اس پورے غیر قانونی کام کو چلانے والا مرکزی کردار تھا جو ان تمام خطرناک مادوں کو غیر ملکی راستوں سے منگوا کر اس بڑے مینیجر تک پہنچاتا تھا اور اس کے بدلے میں حاصل ہونے والی لاکھوں کی آمدنی کا حصہ وصول کرتا تھا۔ اس دستاویز میں اس بات کا بھی ذکر تھا کہ اگر کسی گاہک کو اس لت کی وجہ سے کوئی سنگین بیماری لاحق ہو جائے یا وہ اس دنیا سے چلا جائے تو اس معاملے کو کیسے دبانا ہے، اور پولیس یا کسی بھی قانونی ادارے کو اس سے کیسے دور رکھنا ہے۔ یہ سب کچھ پڑھ کر میرا دماغ چکرا گیا اور مجھے اس ہوٹل کے اندر گزرے ہوئے اپنے تمام سال کسی خوفناک خواب کی طرح لگنے لگے۔ مجھے یاد آیا کیسے کئی معزز اور امیر لوگ ہر روز اس جگہ کا چکر لگاتے تھے اور ان کھانوں کے بغیر ان کی حالت کس قدر غیر ہو جاتی تھی۔ مجھے وہ تمام دن یاد آنے لگے جب میں خود ان زہریلے کھانوں کی تشتریاں اٹھا کر ان کے سامنے رکھتا تھا اور بے خبری میں ان کی موت کا سامان ان تک پہنچاتا تھا۔ میرا ضمیر مجھے بری طرح سے ملامت کر رہا تھا اور میرے اندر غصے اور نفرت کا ایک ایسا طوفان اٹھ رہا تھا جو مجھے اس بڑے مینیجر اور اس گاہک کو ان کے کیے کی سزا دلوانے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ اس دستاویز کے بالکل آخر میں ایک اور انتہائی خوفناک منصوبہ درج تھا جس کے مطابق یہ لوگ اس زہریلے مادے کی مقدار کو بڑھانے والے تھے تاکہ ان کے گاہک ان کے مکمل کنٹرول میں آ جائیں اور وہ ان سے جو چاہیں کروا سکے۔ اس راز نے میرے سامنے اس ہوٹل کی چمکتی ہوئی دیواروں کو گرا کر ایک تاریک اور غلیظ غار کی صورت میں پیش کر دیا تھا جہاں صرف ہوس، لالچ اور انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنے کا کاروبار ہوتا تھا۔ میں اس نیلی روشنی والے پردے کے سامنے بت بنا بیٹھا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام چہرے گھوم رہے تھے جنہیں اس بڑے مینیجر نے اپنی لالچ کی بھیٹ چڑھایا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، لیکن میرے ذہن کے اندر ایک ایسا زلزلہ آیا ہوا تھا جس نے میری سوچنے اور سمجھنے کی تمام صلاحیتوں کو معطل کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے پاس موجود یہ معلومات اتنی خطرناک ہیں کہ اگر ان ظالموں کو ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ یہ سارا ثبوت میرے پاس ہے تو وہ مجھے زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ لیکن دوسری طرف میرا ضمیر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں اس سب کو جاننے کے باوجود خاموش رہوں اور مزید لوگوں کی زندگیوں کو تباہ ہونے دوں۔ میرا ہاتھ ابھی تک لیپ ٹاپ پر موجود تھا اور میری نظریں ان خطرناک حروف پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنے اندر کے تمام خوف اور گھبراہٹ کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے یہ پختہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان ظالموں کو مزید معصوم لوگوں کی زندگیاں برباد کرنے کی کھلی چھوٹ نہیں دے سکتا۔
میرا ضمیر اب پوری طرح جاگ چکا تھا اور مجھے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے اس لیپ ٹاپ پر محکمہ صحت اور قانون نافذ کرنے والے سب سے بڑے ادارے کے خفیہ پتے تلاش کیے اور اس چھوٹی ڈیوائس میں موجود تمام خطرناک اور سنسنی خیز ثبوتوں کو ایک گمنام برقی پیغام کی صورت میں ان دونوں محکموں کے اعلیٰ افسران کو بھیج دیا۔ پیغام بھیجنے کے بعد میں نے وہ ثبوت اپنے کمرے کے کچے فرش کے نیچے ایک گھڑا کھود کر ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، تاکہ اگر کوئی میرے کمرے کی تلاشی بھی لے تو اسے کچھ نہ مل سکے۔ اس رات میں ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکا اور جاگ کر صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ میری آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہ تھا، کیونکہ میرا دماغ آنے والے طوفان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو میں معمول کے مطابق ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں نے اپنے چہرے پر کوئی ایسی پریشانی ظاہر نہیں ہونے دی جو کسی کے لیے بھی شک کا باعث بنے۔ ہوٹل پہنچنے پر میں نے دیکھا کہ بڑا مینیجر پہلے سے وہاں موجود تھا اور اپنے اسی غرور اور تکبر کے ساتھ کام کرنے والوں کو ہدایات دے رہا تھا جیسے رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نہ دوپہر کا وقت قریب آ رہا تھا اور ہوٹل کو گاہکوں کے لیے کھولنے کی تیاری عروج پر تھی۔ اچانک باہر سے درجنوں گاڑیوں کے رکنے کی تیز آوازیں آئیں اور اگلے ہی لمحے محکمہ قانون اور محکمہ صحت کے درجنوں اہلکار تیزی کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے پلک جھپکتے میں پورے ہوٹل کے تمام دروازوں اور راستوں کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لیا۔ اندر موجود تمام کام کرنے والوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ سب اپنی اپنی جگہوں پر ساکت رہ گئے۔ بڑے مینیجر کے چہرے کا رنگ ان اہلکاروں کو دیکھتے ہی بالکل سفید پڑ گیا اور اس کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بھی قدم اٹھاتا یا وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا، محکمہ قانون کے افسران نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس کے ہاتھوں میں مضبوط ہتھکڑیاں پہنا دیں۔ افسران کے پاس میرے بھیجے گئے ثبوتوں کی مکمل نقل موجود تھی، جس کی بنیاد پر انہوں نے سیدھا باورچی خانے کے اس خاص حصے کی طرف رخ کیا جہاں وہ تمام زہریلے اور نشہ آور مادے چھپائے گئے تھے۔ انہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ ان تمام خفیہ خانوں کو ڈھونڈ نکالا اور موقع پر ہی ان تمام خطرناک جڑی بوٹیوں اور صفوف کو قبضے میں لے لیا جو وہ ظالم انسان معصوم لوگوں کو کھلاتا تھا۔ بڑے مینیجر کو مجرموں کی طرح گھسیٹتے ہوئے باہر گاڑی کی طرف لے جایا گیا اور ساتھ ہی اس پرسرار گاہک کو پکڑنے کے لیے بھی چھاپا مار ٹیمیں روانہ کر دی گئیں جو اس تمام گراؤنے کھیل کا اصل سرغنہ تھا۔ محکمہ صحت کے افسران نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے اس ہوٹل کے تمام برتنوں اور کھانوں کو تلف کر دیا اور اس عمارت کے مرکزی دروازے پر ایک بڑا اور بھاری تالا لگا کر اسے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ میں دور کھڑا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور میرے دل کو ایک عجیب سا سکون اور اطمینان محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری نوکری ختم ہو چکی ہے اور مجھے اب اپنا پیٹ پالنے کے لیے کوئی نیا کام ڈھونڈنا پڑے گا، لیکن مجھے اس بات کی بے حد خوشی تھی کہ میری ایک چھوٹی سی کوشش اور ہمت نے شہر کے سینکڑوں خاندانوں کو تباہ ہونے سے بچا لیا تھا اور ایک بہت بڑے جرائم پیشہ گروہ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا تھا۔ آج وہ ہوٹل جو کل تک شہر کی سب سے مشہور اور شاندار جگہ سمجھی جاتی تھی، ایک ویران اور خاموش عمارت کا منظر پیش کر رہی تھی اور اس کے دروازے پر لگی ہوئی محکمہ قانون کی مہر اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ ظلم اور دھوکے کی عمارت چاہے کتنی ہی شاندار کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن سچائی کے سامنے ضرور زمین بوس ہو جاتی ہے۔ میری کہانی کا وہ خوفناک باب جو اس رات میز نمبر 9 سے شروع ہوا تھا، آج اپنے منطقی اور
انصاف پسند انجام کو پہنچ چکا تھا اور میں ایک آزاد انسان کی طرح اس بند ہوٹل کی گلی سے نکل کر اپنی نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، جہاں کم از کم کسی کا خون میری گردن پر نہیں تھا اور یہ راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔